اور ہم ان کو قریب کا یعنی دنیا میں آنے والا عذاب بھی اس بڑے عذاب سے پہلے چکا دیں گے۔ دیکھو دنیا میں بھی ان کو تھوڑا سا عذاب سے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیں گے دنیا میں بھی، اور آخرت میں جہنم میں ڈال دیں گے جو نافرمانی کرتا ہے ان کو، تاکہ یہ لوگ باز آوے۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائے پھر وہ ان سے اعراض کرے۔ ہم ایسے بہروں مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائے پھر وہ ان سے اعراض کرے، یعنی بتلانے کے باوجود بھی اور گھمنڈی سے اعراض کر کے چلے گیا اور پیغمبر کو چھٹلا دیا، تو پیغمبر کا دل کتنا درد ہو جائے گا، اور پیغمبر کا دل درد ہوگا تو اللہ تعالیٰ کتنا غصے میں آئیں گے۔ اس بات کو یاد کر لو، ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو آپ اس کے ملنے میں کچھ شک نہیں کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی یعنی توراہ، اس پر شک نہیں کرنا۔ اس سے پہلے 100 صحفے بھی ملے تھے، وہ بھی پیغمبروں کو بانٹ دیے گئے تھے۔ 100 صحفے اور 4 کتابوں کے بارے میں قرآن میں بتلا دیا گیا ہے، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے موضوعی ہدایت بنایا تھا وہ توریات کو، اور ہم نے ان میں بہت سے پیشوا بنا دیے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں بہت سے پیغمبر آگے، لیکن توریات کو انہوں نے نہیں بدلا، اسی توریات کے اوپر ہی عمل کرتے اپنا زندگی بسر کیے تھے، جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، جبکہ وہ لوگ صبر کیے رہے اور وہ لوگ ہماری آیتوں کا یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب قیامت کے روز ان سب کے آپس میں فیصلہ ان اموار میں کر دے گا جس میں یہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ یہ دیکھو اس کے اندر دبی ہوئی معنی بہت سی ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے آدمی ہوتے ہیں کہ بار بار پڑھنے سے اس کا وہ ہم معنی کچھ دماغ میں آئی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا توفیق دے دیتے۔ کیا ان کو یہ امر موضوعی رہنمائی نہیں ہوا کہ ہم ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر چکے ہیں؟ تو دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کتنے امتیں، صرف 25 امتوں کے بارے میں تم کو بتلایا، اور بھی بہت 1,25,000 پیغمبر آئے تو 1,25,000 امتیں گزرے۔ ایسا امت نہیں آیا جس میں ایک ڈرانے والا پیغمبر نہ آیا ہو، ایک ڈرانے والے کتاب نہیں آیا ہو۔ بہت سے کتابیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، بہت سے پیغمبر کو بھیج دیا۔ اس قرآن میں چندے پیغمبروں کے بارے میں، چندے کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیتے ہیں، کیونکہ جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں، اس میں صاف نشانیاں ہیں۔ کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اس میں صاف نشانیاں ہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر چکے ہیں۔ دنیا میں چلو پھرو دیکھو جن امتوں کا جو عذاب ہوا، آپ بھی ان کے نشانیاں موجود ہیں، اس سے بھی عبرت حاصل کرتے ہو۔ اور بھی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ فرعون کی لاش ابھی بھی میوزیم میں رکھا دیا گیا ہے، جو اللہ اللہ بول کے وہ اپنا گھمنڈ دکھاتا تھا، وہ بھی مر کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو سڑنے سے یا گلنے سے محفوظ کر کے رکھ دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرت بنے۔ دیکھو ایک مردہ اگر 2 دن ہو گیا تو بھاس آنے لگ جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کتنا دراز گزر گیا، اس ٹائم پر فرعون کا قصہ تھا، وہ آج بھی اس کا لاش نہ سڑا نہ گلا۔ یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا، اس سے بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ بلکہ امتیں وہ ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں، اس سے صاف نشانیاں ہیں۔ کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ افلا یسمعون، اسے آیتیں بہت سے قرآن میں
گزری ہے، کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم خشک اور ابتدا زمین کے طرف پانی پہنچاتے ہیں، زمین گرمی سے سوکھ کر دب گیا، اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے اس کو زندہ کر دیتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے کھیتیاں پیدا کرتے ہیں جسے ان کے مویشی اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے جانوروں کو بھی اور ان کے لیے بھی اناج پیدا فرماتے ہیں زمین سے، یعنی آسمان سے پانی برسا کر۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ دیکھو افلا یبصرون، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ تو دیکھو کس طریقے سے بولتے ہیں کہ کتنا جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کیا کرتے ہیں، یہ جلدی مچانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نہیں آگے پہنچاتے۔ قیامت کا ایک دن ہے، اس دن سے نہ آگے آئے گا نہ پیچھے آئے گا، برابر اس دن آئے گا۔ یہ کتنا بھی جلدی مچا دو، کیونکہ انسان جلدی بازی کا بنا ہے، خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان جلدی بازی کا بنا ہوا تعمیر ہے، یہ کوئی بھی بات میں جلدی کرتا ہے۔ اب فرما دیجیے کہ اس فیصلہ کا دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ دیکھو قیامت سے پہلے 80 سال پہلے ہی ایمان کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد میں جو بھی ایمان لایا اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، جو توبہ کرے گا اس کا توبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ اب فرما دی کہ اس فیصلہ کا دن یعنی قیامت کے دن میں کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور ان کو مہلت بھی نہ ملے گی، سو ان کی باتوں کا خیال نہ کیجیے، ان کافروں کا، ان منافقوں کا، ان ظالموں کا، ان منافقوں کا کہنے میں نہ آ جائیے، سو ان کی باتوں کا خیال نہ کیجیے، اور آپ منتظر رہیے، یہ بھی منتظر رہے اور منتظر رہیے۔ قیامت ایک دن آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے گا، آپ منتظر رہیے، یہ بھی منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بیان کے درمیان میں جو بھی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو گئے تو مجھے معاف فرمائے اور مجھے علم عطا فرمائے۔ وقل ربی زدنی علما، وقل ربی زدنی علما۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آمین۔